بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ سلسلہ وار پروگرام قصص الانبیاء، آج اس کا ہم 8واں حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم بیان کریں گے انسان کی ابتدائی زندگی اور ہدایت کی روشنی کا آغاز۔ یہ ہے قصص الانبیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسان کی زندگی آج کی طرح پیچیدہ نہیں تھی، بلکہ سادہ، فطری اور محنت سے جڑی ہوئی تھی۔ لوگ زمین سے رزق حاصل کرتے، کھیتی باڑی کرتے، جانور پالتے اور دن کا زیادہ حصہ محنت میں گزارتے تھے۔ نہ محل تھے، نہ بازار، نہ دولت کا انبار۔ زندگی ضرورت کے مطابق تھی اور انسان فطرت کے قریب رہتا تھا۔ رہائش کے لیے سادہ جھونپڑیاں یا غار استعمال کیے جاتے، لباس جانوروں کی کھالوں یا سادہ کپڑے ہوتے اور کھانا وہی ہوتا جو زمین اگاتی یا جانور فراہم کرتے تھے۔ مگر اس سادہ زندگی کے باوجود انسان صرف جسمانی ضرورتوں تک محدود نہ تھا، اس کے دل میں سوالات تھے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ہدایت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضرت آدم بحیثیت نبی انسانوں کو یہ بتاتے کہ تم زمین پر اکیلے نہیں ہو، تمہارا ایک رب ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں محنت، تمہارا صبر اور تمہارا کردار سب اس کے علم میں ہے۔ لوگ عبادت کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے، اللہ کا نام لیا جاتا، شکر ادا کیا جاتا اور حلال و حرام کا فرق سمجھایا جاتا تھا۔ جب حضرت آدم کی عمر ڈھلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو ہدایت کی ذمہ داری سونپی۔ انسان رہنمائی سے محروم نہ ہو۔ حضرت شیس نے انسانوں کو منظم انداز میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف جینا کافی نہیں، بلکہ درست طریقے سے جینا اصل کامیابی ہے۔ انہوں نے انسان کو یہ شعور دیا کہ ظلم سے بچنا، جان کی حرمت کو ماننا، رزق میں دیانت رکھنا اور اللہ کی عبادت کرنا ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے۔ یوں ہدایت کی کوئی اچانک نازل ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ بتدریج انسان کی زندگی کا حصہ بنی۔ پہلے عمل میں، پھر اخلاق میں اور پھر باقاعدہ دینی اصول سامنے آئے۔ یہ قسط ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسان کی پہلی زندگی اگرچہ سادہ تھی مگر مقصد سے خالی نہ تھی، اور ہدایت کی روشنی نے سادہ زندگی کو معنی عطا کیے۔ اگلی قسط میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے آخری ایام، ان کی وصیت اور انسانیت کے لیے چھوڑے گئے دائمی پیغام کو جانیں گے۔ یہ تھا قصص الانبیاء اور یہ ہے سچ کی آواز۔